ایسی چیزیں لپیٹ دیتے، اس کے بعد پھر رنگتے، تو رنگنے کے بعد جہاں دھاگا لپیٹا رنگ وہاں نہیں چڑھتا تھا، نتیجہ یہ کہ پھر وہ کپڑا جو ہے رنگ برنگی اور ٹکمک ہو جاتا، پھر اسی کپڑے کو سے اسی روئی سے کپڑا بناتے تو وہ بھی جیسے سندھی اجرک ہے اس طرح کا نمونہ وہ کپڑا ہو جاتا، تو اس کی اجازت تھی کیونکہ وہ اتنا کوئی زینت کا باعث نہیں تھا، تو یہ اس کپڑے کی اجازت تھی۔ اور وقد رخص لنا عند الطہر اذا اغتسلت احدانا من محیضها فی نبذۃ من قسط اظفار، ہمیں اس بات کی اجازت بھی دی گئی تھی کہ جب ہم پاک ہو جائیں اور یعنی حیض کی حالت میں جب ہمیں پاکی ہو جائے اور ہم میں سے کوئی ایک حیض سے نہائے، تو یعنی مقصد یہ کہ حیض پورا ہو گیا، نہانے کے بعد ہمیں اس کی اجازت دی گئی تھی کہ ہم کوئی خوشبو استعمال کریں، فی نبذۃ من قسط اظفار، کہ یہ ایک قسم کی دو قسم کی خوشبو تھی، اسی کا ایک ٹکڑا لے کر کے پھر انہیں خاص خاص مقامات میں ہم ان کو خوشبو لگائیں یا پورے بدن کو لگائیں، اس کی بھی ہمیں اجازت دی گئی تھی۔ باقی آپ یہ سمجھیں قسط اظفار یہ نسخوں کا بھی اختلاف ہے، بعضوں میں اس طرح ہے، بعضوں میں قسط ظفار ہے۔ اب یہ قسط اظفار اگر ہے تو حضرت قطب گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں گویا کا حرف او کا یا وا کا حرف عطف کا یہاں مقدر ہے یا محذوف ہے، تو اب گویا کہ عبارت من قسط او اظفار، تو یہ دو قسم کے خوشبو ان کے استعمال کی ہمیں اجازت دی گئی تھی۔ تو قسط کیا ہے؟ قسط معنی کٹھ، یہ قسط معنی کٹھ، اب یہ جو ہے ہند سے آتی اور اسی کی دھونی دی جاتی اور اپنے کپڑوں کو اور اس طریقے سے انہیں خاص جگہوں میں بھی لگایا جاتا، تو قسط جو ہے جس کو کٹھ کہتے ہیں یہ ایک خوشبو کا قسم تھا۔ اور اظفار جو ہے یہ ہے نگ، اظفار کی معنی نگ، یہ ہند سے ایک خوشبو آتی تھی اور ناخن کے مشابہ ہوتی، اور اسی کو کپڑوں کو یعنی اسی خوشبو سے دھونی دی جاتی، بالخصوص دلہا دلہن کے شادی کی رات میں ان کے کپڑوں کو دھونی دی جاتی تھی، وہ تھا اظفار نامی خوشبو تھی۔ نگ اس کا ترجمہ انڈیا سے ہند سے وہاں جاتی، عربوں کے پاس آتی، اور پھر اسی جو ہے یعنی وہ نگ جو ہے اسی کی دھونی کپڑوں کو دی جاتی، تو وہ بھی ایک قسم کی خوشبو تھی۔ اور قسط معنی کٹھ، یہ قاف منقوص سے بھی آتا ہے، قسط طا، اور کاف غیر منقوص قسط طا سے، اور یہ کاف غیر منقوص تا، اس کے تلفظ تین ہیں، تینوں کی معنی ایک ہی ہے کٹھ۔ اور باقی اظفار میں نے بتایا اس کی معنی نگ، تو یہ دو قسم کے خوشبو استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی تھی۔ اور ایک دوسرے نسخے میں لفظ ہے قسط و ظفار، قسط اظفار نہ قسط و ظفار، ظفار یا ظفار، ظفار تو منصرف اور ظفار کو قطام پھر ہو جائے گا غیر منصرف۔ یہ ظفار یا ظفار یہ ساحل یمن، یہ یمن کے کنارے پہ ایک شہر تھا، اور وہاں سے کوئی یہ قسط نامی خوشبو آیا کرتی، تو پھر قسط ظفار معنی ظفار شہر کی خوشبو کے استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی تھی۔ تو بہرحال اس لفظ کو بھی اچھی طرح خوب سمجھ لیں، یہ لفظ روایت میں آتا رہے گا۔ وَكُنَّا نُنْهَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، کہ جنازوں کے پیچھے جانے سے روکا جاتا۔ اب ترجمہ کیسے ثابت ہے؟ استدلال بہیں طور ہے کہ دیکھیں معتدہ حالانکہ وہ یعنی ترک زینت کا اس کو حکم ہے، جب معتدہ کو بھی خوشبو لگانے کی نہانے کے وقت اجازت دی جا رہی ہے تو غسل من المحیض سے بطریق اولا کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں نہ کوئی عدت ہے نہ کوئی چیز ہے، شوہر زندہ ہے، اور حالت حیض جو گزری پورا بدن میں بدبو، بالخصوص وہ جگہیں جہاں خون گرتا رہا، تو یہاں بطریق اولا کے اس کی کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی۔ اس طریقے سے امام نے ترجمے کو ثابت کیا، اور آگے فرمایا وَرَوَاهُ ہشام بن حسان عن حفصہ عن ام عطیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نفسہ سے مراد یعنی وہ محل الدم، کہ جہاں انسان کا باطن، عورت کا باطن سے مراد محل الدم
ران وغیرہ، تو یہاں جہاں خون اس کو لگتا رہا تو پھر اس کو امام صاحب نے یہ ترجمہ رکھا کہ عورت کو چاہیے کہ پہلے اسی کو رگڑے، اپنے ہاتھ سے زور سے رگڑا دے تاکہ خون کا پہلے اچھی طرح ازالہ ہو جائے، اس کے بعد پھر اس جگہ پہ خوشبو لگائے۔ اذا تطہرت من المحیض، جب حیض کا معاملہ پورا ہو گیا، اور آگے وکیف تغتسل، آگے ترجمے کا جو ثانی یہ ہے کہ نہانے کی کیفیت کیا ہوگی اور خوشبو کا طریقہ کیا ہوگا، تو کہا وتاخذ فرصۃ ممسکۃ، پھایا مشک آلود لے گی، اور فتتبع بها اثر الدم، خون کے مقامات کا تتبع کرے گی۔ تو یہ ہے گویا پورا ترجمہ جس کے 2 جزء ہیں جی۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل محیض کے بارے میں پوچھا کہ حیض سے فراغت کے بعد نہانے کا طریقہ کیا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے کیفیت اغتسال کا ان کو حکم دیا کہ اغتسال کیسے ہوگا، پھر ان کو وہ سمجھا دیا۔ پھر آخر میں فرمایا خذی فرصہ من مسکن، ایک پھایا مشک کا لے کر کے فتطہری بہا، اسی پھائے سے پاکی کر۔ تو عورت بیچاری بات کو سمجھ نہیں پاتی تھی، انہوں نے پھر عرض کیا کیف تطہر بہا، پھائے سے پاکی میں کیسے کروں؟ فرمایا اب میں کیا آپ کو سمجھاؤں، آپ عورت ہیں میں مرد ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بس کہہ رہا ہوں، بس سمجھ جانا۔ تطہری بہا کہہ تو رہا ہوں کہ پاکی اسی سے کر۔ قالت کیف، پھر تیسری مرتبہ پوچھے کیسے کروں؟ فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ اسے آپ کیا کریں، پاکی کریں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا سادی عورت ہے، اپنے طرف اس کو کھینچا، میں ادھر آؤ، میں تیری جنس ہوں، میں تجھے سمجھاتی ہوں کہ پھر یہ خوشبو کیسے لگائی جائے گی۔ فقلتو تتبعی، پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں جہاں خون کے نشانات لگے ہیں آپ ان کا تتبع کریں، مانا پھایا وہاں لگائیں۔ رہی بات یہ کہ ترجمہ ثابت کیسے ہوگا، کیونکہ ترجمے میں تو دلک کی بات ہے کہ محل دم کو رگڑا جائے، اور یہاں تو یہ ہے کہ خوشبو لگائی جائے۔ استدلال بہین طور ہے کہ جب تتبع اثر دم کا حکم دیا، خوشبو لگانے کا حکم دیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تب ہوگا جب پہلے اسی مال کو صاف کیا جا چکا ہوگا، تو یہ دلک کے بعد ہی ہوتا ہے، اس لیے تتبعی کے لفظ سے گویا کہ دلک بھی کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ غسل المحیض، اب یہ تو اوپر باب بھی ذکر ہے غسل دم الحیض، اب یہ بھی غسل المحیض، بات تو ایک ہی ہے۔ تو یہ فرق یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں یعنی دم الحیض کے دھونے کا وہاں بھی ذکر ہے، یہاں بھی دم الحیض کے دھونے کا ذکر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں دم کپڑے کو لگے تو یہ ہے کہ کپڑے کو دھویا جائے، اور یہاں یہ کہ دم الحیض بدن کو لگے تو بدن کو دھویا جائے۔